الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا العظیم. پاکستان کے اندر جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یہ واقعتاً بہت مخدوش ہے. پی ڈی ایم اقتدار میں ہے اور عمران خان اپوزیشن میں ہے. جب پی ڈی ایم نے تحریک شروع کی تھی تو اس دن مولانا فضل الرحمان نے ایک پرچی پڑھ کے سنائی اور وہ اس پرچی کے اندر زرداری اور نواز شریف کا موازنہ کر کے زرداری کی مخالفت کے اندر کچھ وہ پڑھ کے سنا رہے تھے، جس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری بھی چونک گیا اور بس پارٹی والے بھی چونکے، نون لیگ والے بھی چونک گئے اور مریم نواز نے فوراً مولانا سے وہ چٹھی لے لی اور کہا کہ مولانا صاحب آپ کے پڑھنے کے لیے یہ نہیں یہ ہے. اس سے آپ اس بنیاد کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مولانا صاحب کا اس کے اندر کتنا بڑا کردار ہے. اس کے بعد پھر جب مولانا ڈرنے کے لیے جا رہے تھے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے ان کے ساتھ شامل نہیں تھے، لیکن مولانا خود ڈرنے کے لیے اپنی جماعت کو لے کر جا رہے تھے. آئی ایس آئی کے اس وقت کے ایک کرنل نے میرا نمبر کسی دوست سے مانگا تھا تو اتفاق سے اس نے بلایا بھی نہیں تھا، لیکن کرونے کا ٹائم تھا، میں بھی فارغ تھا اور میں نے کہا کہ چلو چکر لگا لیتا ہوں. جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے جو ہے نا یہ کہا کہ مولانا صاحب کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات ہیں اور مولانا صاحب کے اوپر آپ اگر کوئی چلتا ہے آپ اس کو روکے ڈرنے سے، اور ہماری چاہت یہ کہ عمران خان کچھ عرصے تک یہ چیز چلائے. تو میں نے ہنستے ہوئے یہ بھی کہا تھا اس کو کہ ایسا تو نہیں ہے کہ مولانا کو اٹھایا بھی تم لوگوں نے. اس سے بولے کہ نہیں میں بولے کہ تم لوگ بھی تو پچ کے دونوں سائڈ کے اوپر کھیل رہے ہوتے ہو. لیکن جب ہم نے سرخیاں لگائی تو مولانا کے حق میں لگائی. پھر مولانا جو ہے نا وہ جب محمود خانہ چغزائی کے کہنے کے باوجود، بار بار ان کے مطالبے کے باوجود فیصل مسجد تک بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو ہم نے پھر اس کی خلاف جو ہے نا ایک سرخی لگائی تھی. مولانا کو کہا تھا کہ کیا وہ پیمپر کا جو ہے نا کوئی کنٹینر عمران خان بھیج دے کہ تم آ جاؤ، اگر تمہارے پاس واش روم وغیرہ کا بندوبست نہیں ہے تو یہ پہن لو. بعد میں جو ہے نا جو تجزیات اور معاملات ہوتے تھے اس کے اندر ایک نتیجہ تو یہ تھا کہ
نواز شریف کو ملک سے باہر بھیج دیا گیا، اور اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ مولانا کی آمد کا مقصد یہ تھا، اور دوسرا مولانا نے خود بتایا ہے کہ ان سے وعدہ کیا گیا کہ چند مہینوں کے بعد یہ اقتدار جو تحریک انصاف کا ہے یہ ختم کیا جائے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اوپر سے میڈیا کے اندر کیا ہوتا ہے اور اندر سے کیا ہوتا ہے، یہ کچھ بھی آدمی اس کے اوپر حتمی تجزیہ پیش نہیں کر سکتا ہے۔ پی ڈی ایم نے ایک ماحول بنایا، نواز شریف نے اس کے خلاف تقریریں کی، اور جو نون لیگ کا جو میڈیا تھا، سوشل میڈیا، وہ جو کریا والا راشد مراد ہے خاص طور پر وہ، اور دوسرے جو ہے نا وہ بھی یہ کمپین چلا رہے تھے کہ ملک کو حقیقی آزادی دلانی ہے، ہمارا مقابلہ کٹ پتلی عمران خان سے نہیں ہے بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ اب پورا جو پنجاب کے اندر، پختونخوا میں، بلوچستان کے اندر اور سندھ میں، کراچی میں، ہر جگہ پر یہ ایک ماحول جو ہے نا بن گیا کہ بھئی یہ قوم غلام ہے، اور پی ڈی ایم حقیقی آزادی چاہتی ہے اور حقیقی آزادی سے دلانا چاہتی ہے۔ پھر پی ڈی ایم کی ایک چیز یہ بھی تھی کہ مہنگائی بہت کر دی ہے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ جب جو ہے نا 10 روپے پیٹرول جو ہے نا مہنگا ہوتا ہے تو نواز شریف کا اس کے ساتھ دل جو ہے نا گر جاتا ہے۔ یہ چیزیں سارے ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں۔ اب جب یہ اقتدار میں آئے ہیں تو پہلے چلو 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، پورا سال ہو گیا ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے، بہت سادہ ہے، پی ٹی آئی کا، وہ مخالف بھی تھا، لیکن اس نے کہا کہ یہ عمران خان چوکے اور چکے مارتا تھا، اور پی ڈی ایم نے مہنگائی کا ایٹم بم قوم کے اوپر گرا دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ قوم جو بے شعور قوم ہے، یہ اس بات کو نہیں سمجھتی ہے کہ عمران خان نے جو مہنگائی کی تھی وہ اس نتیجے میں تھی جو نواز لیگ نے اپنے دور حکومت میں ڈھیر سارے قرضے لیے، تو وہ اس کی وجہ سے وہ مہنگائی ہو رہی تھی، اور بعد میں عمران خان نے بھی قرضے لیے۔ لیکن جب قوم کے اندر شعور نہیں ہے تو قوم کو تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی روزگار ختم ہو گیا، نوکریاں ختم ہو گئی، مہنگائی حد سے جو ہے نا بڑھ گئی ہے، اور یہ ایک ایسی زبان ہے جو ہر خاص و عام جو ہے نا اس بات کو سمجھتا ہے، اور جو غلامی کا ایجنڈا تھا وہ بھی جو ہے نا، جو ان کا ایجنڈا تھا وہ عمران خان نے اپنا بنا لیا۔ اب جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں جس طرح کی تقریریں، جس طرح کی نظمیں پڑھ رہی ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ چلو ایک سیاسی بیداری ہے، اور سیاسی بیداری بھی ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ جو جنون ہے، ایک وقت ایسا تھا کہ طالبان کی حمایت میں لوگ تھے، جب جو ہے نا پتہ چلتا تھا کہ بھئی عبداللہ محسود کا کزن جو ہے نا ٹانک کے اندر پکڑا گیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں کراچی جا رہا ہوں اور کراچی کے اندر خودکش کروں گا، تو لوگوں کے ذہنوں کے اوپر ایک جنون طاری تھا۔ مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، بازاروں کے اندر یہ دھماکے اور یہ معاملات ہوتے تھے، اور وہ جنون جو تھا اس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا بھی پورا ہاتھ تھا، صحافیوں کا بھی پورا ہاتھ تھا۔ اگر اس کو کوئی سمجھنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ رؤف کلاسرا کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے آخر کیوں، اور اس کے اندر 2008 سے 2011-12 تک کے جو ان کے کالم ہیں، وہ کالم انہوں نے لکھے ہیں۔ اس میں معاشرے کے اندر جو مختلف معاملات ہیں
اس کے اوپر انہوں نے بحث کی ہے اور وہ چیزیں اجاگر کی ہیں. تو اس میں جو ہے نا یہ دہشت گردی کے معاملات کے اوپر بھی اس وقت جو لکھا ہے وہ بہت بہترین لکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس وقت جو حامی تھے ان کے بھی ساری چیزیں لکھی ہیں، اور جو فوجی جن مشکلات کے شکار تھے ان کے بھی جو ہے نا وہ تذکرے اس کے اندر موجود ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پورے اگر ریاست اور حکومت کا بس چلتا ہو تو اس کتاب کو پوری میڈیا کے اندر پوری قوم کو رٹا دیں کہ ہم کس طرح کے مشکلات کے اندر ہیں اور کس طریقے سے ان مشکلات سے ہم نکل سکتے ہیں. تو بہرحال آج وہ جو پی ڈی ایم پہلے فوج کی جس طرح کی مخالفت کرتے تھی، ابھی تو وہ والا معاملہ بالکل الٹ ہو گیا ہے، لیکن اب وہ عدالت کے خلاف یہ جو ہے نا بالکل اس کے اوپر آ گئے ہیں. بھائی سراج الحق نے ایک بات کی ہے کہ اگر 90 دن کے بجائے 105 دن ہو سکتے ہیں تو 205 دن بھی ہو سکتے ہیں. یہ لاجک بالکل بھی غلط ہے. ایک عورت کو جب حمل ہوتا ہے تو 9 مہینہ حمل کی مدت ہے، اور یہ 9 مہینے جو ہے نا یہ عام طور پر 38 ہفتے کے اندر عورت کو بچہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ 38 ہفتے کی بجائے یہ 40 ہفتے تک بھی بات چلی جاتی ہے، یعنی 2 ہفتہ وہ مؤخر بھی ہو جاتا ہے. جس طریقے سے حمل 2 ہفتے مؤخر ہو سکتا ہے، اس طریقے سے اگر الیکشن 2 ہفتے مؤخر ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن اس کو جماعت اسلامی والے اس لیے نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی والے تو اس جنرل ضیاء الحق کی بھی تائید کرتے تھے جس نے جو ہے 90 دن کے اندر انتخابات کا کہا تھا، اور پھر اس نے 11 سال گزار دیے. وہ اس کی بھی پوری وہ حمایت کرتے تھے. تو ان بیچاروں کو کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس کو آئین کے اوپر جو ہے نا اگر تھوڑا بہت آگے پیچھے والا معاملہ ہو وہ اور ایک غیر معینہ مدت تک کے لیے اس کو ملتوی کرنے میں کتنا فرق ہے، یہ ان کو پتہ نہیں چلتا. تو بہرحال یہ جو چیف جسٹس کے خلاف جس طرح کی ویڈیو آئی ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے اندر جو ماحول ہوتا ہے، ماں کا، ساس کا، اپنے رشتہ داروں کا، میں کہتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ بہت شرم کی بات ہے کہ ایک چیف جسٹس جو حق کے لیے کھڑا ہے، جو آئین کے لیے کھڑا ہے، وہ اس بات کا محتاج ہے کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور ان کے لیے دعائیں کی جائیں کہ قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. یہ جو اگر چیف جسٹس کا کوئی حامی اس طرح کی ویڈیو کو لیک کر دیتا تو وہ تو بات سمجھ میں آتی. اور یہ جتنا جو ہے نا صحافت جس حد تک گر چکی ہے، اعزاز سید کا میں نے سنا تو نہیں، لیکن کسی نے خبروں کے اندر جو ہے نا بتایا کہ اس نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ اب تو چیف جسٹس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. بھائی تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ نون لیگ کی طرف سے یا پیسوں سے بدہضمی ہو گئی ہے یا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ کیا یہ بکواسات جو ہے نا وہ کرتے رہتے ہیں. حامد میر کی بات جو نسیم زارا کے ساتھ اس نے کی ہے وہ بہت اس کے اوپر جو ہے نا بڑی بحث چل رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بہت بڑا کمینہ پن ہے. اگر جنرل باجوہ نے یہ کہا بھی ہو کہ ہمارے ٹینک بیکار ہیں، ہم جو ہے نا ہماری فوج مقابلہ نہیں کر سکتے، پھر بھی ان کو جو ہے نا یہ اس طرح سے میڈیا میں اور ایسے موقع پر کہ جب جو ہے نا فوج جو ہے نا کسی چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہتی ہے، اس کے مورال کو اس طرح سے خراب کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بری حرکت ہے جو پتہ نہیں ہے کیا دشمنی ان سے نکالی جا رہی ہے.
لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ اگر حقائق کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا بات کی جائے تو 75 سال کے اندر ہمیشہ جو ہے نا فوج کو یہ تانا دیا گیا کہ بھئی 48 کے اندر اگر قبائل نہ ہوتے تو یہ مظفر آباد تک جو ہے نا یہ فوج اکیلا جو ہے نا یہ کارنامہ بھی نہیں انجام دے سکتے تھے. اگر 48 کے بعد 1948 کے بعد اس کشمیر کو لینے کے چکر میں ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ آدھا پاکستان بھی ہاتھ سے گیا, اور اس کی وجہ سے جو ہے نا ہماری ایک فوج کی بہت بڑی تعداد, جس میں سیولین بھی کافی بڑی تعداد کے اندر تھے, وہ قیدی بن کر جو ہے نا کہاں گئے, بھارت کے ہاتھ کے اندر جو ہے نا وہ قیدی بن کے چلے گئے. تو ہم نے اگر 75 سال سے کوئی یہ کارنامہ نہیں انجام دیا ہے, ہم تو پہلے یہی وہ کرتے تھے کہ جو فوجی جو ہے نا یہ مجاہدین کو اور جو ہے نا صحافیوں کو جن لوگوں کو وہ اکساتے ہیں, ہم نے کہا کہ اگر فوجیوں کا یہ موڈ ہو تو ہم ان کو کہیں گے کہ آؤ ہمیں آپ لڑا دیتے ہیں آپ کو, اگر لڑ سکتے ہو تو لڑو, اس میں کون سی بات ہے لڑائی کے لیے, فوج تو اور کس کے لیے ہے. اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ رٹ چھوڑ دی جائے کہ یہ جو ہے نا ہم نے کوئی لال قلعہ فتح کرنا ہے یا فلانا کرنا ہے. میں نے بہت پہلے بھی جو ہے نا یہ بات کی تھی, جب لیاقت بلوچ, یہ مولانا فضل الرحمان قاضی حسین احمد مرحوم, مولانا سمیع الحق شہید مرحوم, اور مولانا اکرم اعوان مرحوم, ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم, یہ جتنے بھی بڑی جماعتوں کے جو ہے نا وہ تھے, صرف میں آیا تھا, ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے. اور میں نے اس وقت جو ہے نا یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے کشمیر کو تو فتح کر لیا, لال قلعے کے اوپر بھی اگر ہم نے جو ہے نا جھنڈے لگا دیے, اور ہندو نے کہا کہ پورا ہندوستان آپ لے لو, تو ہم نے ان کو پھر کرنا کیا ہے. تو وہ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے اسلام نافذ کرنا ہے. میں نے پھر وہ ڈنڈا اٹھائیں گے کہ بھئی اپنے ہاں تو تم اسلام نافذ کر نہیں سکے, تو ہم جو گائے کا پیشاب پینے والے ہندو ہیں, مشرک ہیں, بتوں کے پجاری ہیں, ہم بس اسلام نافذ کرنے کے لیے آئے ہو. پہلے تو جس مقصد کے لیے تم نے اس ملک کو 2 ٹکڑے کیا, 3 ٹکڑے کیا, تقسیم کیا, اس کی اور تو اسلام نافذ کرو. لیکن اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ قائد اعظم کا کوئی قصور تھا, نہ لیاقت علی خان کا کوئی قصور تھا, نہ جو ہے نا مسلم لیگیوں کا کوئی قصور تھا, نہ ANP والوں کا کوئی قصور تھا, اور کسی سیاسی جماعت کا کوئی قصور نہیں تھا. جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو 73 کے آئین کے اندر اسلام کو بھی تسلیم کر لیا. قرارداد مقاصد کے اوپر وہ جو ہندو پہلا وزیر قانون تھا اس نے بھی دستخط کر دیے تھے اسلام سے. لیکن اسلام کو کس سے خراب کیا ہے؟ یہ عمران خان جو ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے, اس کے زندگی کے اندر 3 علماء کے نام ہیں. پہلا نام کس کا ہے؟ مفتی سعید خان کا, جس نے 2 دفعہ جو ہے نا اس کا خفیہ نکاح پڑھایا, اور اب جا کے جب اس کو کسی کو ضرورت پڑی تو اس کے خلاف گواہی بھی دے دی کہ بھئی عدت کے اندر میں نے نکاح پڑھایا ہے. حالانکہ اگر 1.5 مہینے ہو گئے تھے تو سعودیہ کے اندر باقاعدہ عدت کا جو خلا کی عدت ہے وہ 1 مہینے ہے, صحیح حدیث سے جو ہے نا یہ ثابت ہے. لیکن انہوں نے چونکہ اس کو خراب کرنا تھا تو وہ 2 دفعہ پہلے بھی پڑھا ہے, 2 دفعہ پھر بعد میں پڑھا ہے. اور دوسرا جو ہے نا جو علماء ونگ کا جو ہے نا وہ تھا مفتی عبدالقوی, وہ تو کہتا ہے کہ ابھی تک جو ہے نا یہ بشرا بیگم جو ہے نا خاور مانیکا کی بیگم تھی, ہے اور رہے گی, لیکن ابھی تک اس کی نکاح میں. اب یہ جو مولوی ہیں, عمران خان کو ہم نے یہاں دکھایا تھا, اس وقت دکھایا تھا جب جو ہے نا یہ یہاں پر ہمارے جو دوست ہیں اشرف میمن, یہ اس کے میزبان ہوتے تھے. کراچی یونیورسٹی کے اندر بھی یہی اشرف میمن ان کو لے کے گئے تھے, جہاں پر ان کی گاڑی کو جو ہے نا فرنٹ شیشہ جو ہے نا جماعت اسلامی کی اسلامی جمعیت طلبہ والوں نے عمران خان کو بھگانے کے لیے توڑ دیا تھا. تو بہرحال وہ
ان کے جو دوست احباب تھے ان سے بھی تعلقات تھے. عمران خان کے آگے جو ہے نا یہ بات رکھ دی کہ مفتی تقی عثمانی نے سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا جائز قرار دیا. اس کے بعد مفتی تقی عثمانی نے تو توبہ کر لی, اپنی کتابوں سے نکال دیا. پھر مفتی سعید خان نے 2008 کے اندر جو کتاب چھاپی ہے اس کے اندر بھی اس نے لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو پیشاب سے لکھنا جو ہے نا جائز ہے. اب جو مفتی تقی عثمانی نے اسلام کے نام سے کانفرنس کی, اسلامی بینکاری کے نام سے, ابھی جو تازہ جو ہے نا مفتی مولانا طارق جمیل کا جو انٹرویو آیا ہے اس عید کو, اس کے اندر اس نے کہا کہ نام بدلنے سے یہ اسلامی نہیں ہوتا ہے, یہ سودی نظام ہے اور یہ پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے, ہم اس کا اسلامی نام رکھ دیں تو اس سے اسلامی نہیں ہوتا. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اسلام جس کا جو ہے نا یہ مولوی علمبردار ہے, یہ بالکل مولوی جو ہے نا ڈکوسلا باز ہیں. مولانا فضل الرحمان اور عمران خان دونوں ڈکوسلا باز ہیں. جب جو ہے نا یہ شیخ رشید اکیلا تھا اور ظفر اللہ جمالی نے استعفیٰ دیا کہ بھئی آپ قادیانیوں کے حق میں جو ہے نا کیوں ایک وہ بل کے اندر جو ہے نا وہ معاملات نکال رہے ہو, تو انہوں نے استعفیٰ دیا ظفر اللہ جمالی نے, اور شیخ رشید نے اس کے خلاف احتجاج کیا. تو عمران خان کے لوگ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے اور فضل الرحمان والے بھی ملے ہوئے تھے. لیکن عمران خان والوں نے بعد میں جب دیکھا کہ وہ جو نون لیگ والے ہیں ان کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے, ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, تو عمران خان نے اس کو خوب ہوا دے دی, اور یہ انتہائی کمینہ پن تھا. اور فضل الرحمان جو ہے نا وہ خادم حسین رضوی کے سامنے منتیں کر رہا تھا کہ بھئی اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہم بھی ساتھ ملیں گے, پھر ایک ساتھ کریں گے. حالانکہ ان کو اچھی طریقے سے پتا تھا کہ یہ ختم نبوت کے خلاف سازش ہوئی ہے, اور وہ تو پھر اس کے بعد ختم نبوت کے نام سے کانفرنس سے بھی نہیں شرما رہے تھے. یہ بالکل جو ہے نا ان کا سارا معاملہ بوگس ہے. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے طلاق کے معاملات کو واضح کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ 3 چیزوں سے آپ اللہ کے نام کو استعمال کر کے نہیں روک سکتے ہو: نیکی سے, تقوی سے, اور لوگوں کے درمیان صلح سے. لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس. سورہ بقرہ آیت نمبر 224. یہ طلاق کے احکام کے لیے بنیاد ہے. جو مولوی میاں بیوی کی صلح کے اندر یہ کہتے ہیں کہ جب تک رات کو عورت کو میرے پاس لاؤ نہیں, کسی سے اس کے ساتھ وہ معاملات نہیں کراؤ, اس وقت تک میاں بیوی کی صلح نہیں ہو سکتی ہے. تو وہ حکومتوں کے درمیان, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کبھی وہ صلح کرنا دے گا؟ یہ جو صلح ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ضرورت ہے. صلح حدیبیہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا کہ نہیں کیا؟ کن شرائط کے اوپر کیا؟ آج اگر اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا صلح کی ضرورت ہو اور اس سے فلسطینیوں کو ہم کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی کرنی چاہیے. اگر ہندوستان کے ساتھ جو ہے نا صلح کی ضرورت ہو اور اس سے ہم وہاں کے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچا سکے اور اپنے ملک کو بھی فائدہ پہنچائے, تو یہ اس کو بالکل کل کے جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا اپنے ہاتھ میں لے کر جو ہے نا جو لیڈرشپ ہو, اسے تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آج وہ لوگ بکواس کرتے ہیں. جو یہ عمران ریاض خان ہے, یہ سب سے بڑا الو کا پٹا ہے. جب اس کو معلوم تھا اس وقت کہ جنرل باجوہ جو ہے نا اسرائیل کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے اور عمران خان راستے میں رکاوٹ ہے, چلو آج میں نے یہ مان لیا کہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ٹھیک ہے. اس نے جھوٹ سے مولانا فضل الرحمان کے اوپر جو ہے نا وہ پورا کالم وہ کیا کہ یہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے نا یہ صلح چاہتا ہے. حالانکہ ANP اور مولانا فضل الرحمان کا ایک ہی جگہ پر جو وہ ہوا تھا, تو مولانا فضل الرحمان نے اسرائیل کی ڈٹ کے مخالفت کی تھی, اور دبئی کا جو کے خلاف بھی اس نے بیان دیا تھا کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. عمران ریاض خان کا پورا بیان اس نے, یہ عمران خان
عمران ریاض خان, صابر شاکر اور یہ اس جیسے جو فوج کے وہ تھے نا پنجاب کے اندر جو ہے نا اکثر جو ہے نا کہ فلانے کا جو ہے نا لونڈا, یہ جو لڑکے ہیں نا اس کو لونڈا بولتے ہیں. یہ ان لونڈوں نے جو ہے نا جو ماحول خراب کیا تھا, آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو سچ بولنے کی ضرورت ہے. یہ جو ہے نا اپنے آپ کو پہلے بھی انہوں نے ماحول خراب کیا, ہم اس وقت بھی ان کو کہتے تھے کہ تم لوگ غلط بیانی مت کرو. اگر عمران خان اس وقت شیر شکر تھا تو وہ جو ہے نا باجوہ کے معاملات ٹھیک تھے یا غلط تھے؟ اگر وہ ہندوستان سے صلح کرنا چاہتا تھا یا اسرائیل سے کرنا چاہتا تھا تو اس وقت عمران خان اس کے ساتھ ایک پیج پہ تھا, شیر و شکر تھا, اور وہ کہتا تھا کہ میں فوج کے لیے ڈال کے طور پر جو ہے نا کام کروں گا. لیکن بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اگر عدالت بیچ سے نکل گئی, عدالت کو ہم نے رسوا کر دیا, تو پھر جو ہے نا لاہور کے اندر یہ تحریک انصاف اور نون لیگ کے درمیان یہ ڈنڈا چلے گا, اور اس کے جو نتائج ہوں گے وہ پورے ملک کے اندر جو ہے نا انارکی والے جو ہے نا نکلیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کو خصوصاً زرداری کو چاہیے کہ وہ لے کہ بھئی میں جو ہے نا اگر تم جو ہے نا صلح کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو پی ڈی ایم تو ویسے مجھے تم نے نکال دیا تھا, میں جو ہے نا تم سے ہٹ کے جو ہے نا وہ کرتا ہوں. ان کو مجبور کرے, مولانا کے آگے مجبور نہ ہو. مولانا تو اسی پرچی والا ہے جس سے جو ہے نا پی ڈی ایم کا اجلاس بھی زرداری نے بلایا تھا, اور وہ زرداری کے خلاف پرچی پڑھ کے سنا رہا تھا. اس کا اپنا دماغ نہیں چل رہا ہے. اس کو یا تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی جو ہے نا وہ مل رہی ہے, لیڈ مل رہی ہے جس سے یہ بول رہا ہے, یا ادھر مریم نواز اور نواز شریف کی طرف سے لیڈ مل رہی ہے جس سے یہ بول رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمکلی کر رہا ہے. ہمارے بزرگ ہیں, محترم ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مولوی ہے یہ اگر قرآن کے مسائل کو جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں کر سکتے, یہ اس کے اوپر جو ہے نا امت کو خوش نہیں کر سکتے, میاں بیوی میں صلح نہیں کروا سکتے, وہ علالے پر ان کو مجبور کرواتے ہیں, حق بات نہیں بول سکتے, یہ امت کا تو کباڑہ کر کے چھوڑیں گے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مقتدر حلقے ہیں, مجھے اس بات کے اوپر وہ نہیں ہے کہ نظام ختم ہو جائے گا. نظام تو اگر کل ختم ہوتا ہے تو آج ختم ہو جائے, ہمیں نظام سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ نظام ایسے طریقے سے ختم نہ ہو کہ کل کو لوگ کہیں کہ یہ چل سکتا تھا, ادھر فوجی نے اعلیٰ بول دیا, ادھر سے جو ہے نا عدالت نے جو ہے نا کسی کو نااہل قرار دیا, اس فلانے نے ایسا کر دیا. نہیں, آپ سوچے سمجھے منصوبے کے تک سب مل جاؤ, اسٹیبلشمنٹ بھی مل جائے, عدالت بھی مل جائے, ساری سیاسی جماعتیں اپوزیشن, اور پھر بھی چلے گا نہیں ہے. انتخابات ہو جائیں, کوئی جیتے کوئی ہارے, کیونکہ جتنے قرضوں سے جو ہے نا تم وہ چلا رہے ہو, قرضے تو آپ کو آگے ملنے نہیں ہے. ابھی بھی جو ہے یہ لالی پاپ دینے کے چکر میں اگر لے بھی سکتے ہیں تو یہ جان بوجھ کر یہ جو نا ان کو اسٹیبلشمنٹ کو وہ کرنے کے لیے اس حقدار کر رہا ہے کہ بھئی آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا, ایگریمنٹ ہو گیا اپنا, کرنا نہیں ہے اس نے. وہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اس کیچڑ سے نکلیں گے نہیں اور ہمارے مطابق جو ہے نا یہ سارے معاملات نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہم جو ہے نا یہ اگر دوسرے ممالک کوئی بیک دینا بھی چاہیں گے تو ہم نہیں لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا کمکلی سے کام لینے کی بجائے عقل مندی سے سب اسٹیک ہولڈر کو اٹھ کے اچھے انداز کے اندر, اس جیسے ایک کوئی مرتا ہے نا تو مرنے کے اندر جو ہے نا اس کی بے حرمتی ضروری تو نہیں ہے, تو اس نظام کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ کریں کہ اس کو کفن بھی پہنائے, اس کا مشترکہ جنازہ بھی پڑھائے, اس کے لیے بھی قبر بھی کھودے, اس کے اوپر جو ہے نا پھر کیا کریں, اس کو دفن بھی کریں اور اس کے اوپر قبر بھی بنا دے کہ بھی یہ ہمارا ماضی ہے, اور آج کے بعد ہم نے اپنا مستقبل کسی اور اچھے نظام سے جو ہے نا وہ کرنا ہے. اس کے لیے بنیادی چیز اسلام ہے, اور اسلام وہ اسلام نہیں کہ جیسے جو ہے نا نجیب کو, ڈاکٹر نجیب کو جو ہے نا انہوں نے اس کے اعضاء بھی کاٹ دیے اور لٹکایا. جو مسخ کرنا جو ہے نا ابو جیل کا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں قرار دیا, وہ کام جو ہے ڈاکٹر نجیب کے ساتھ کر دیا. لیکن بعد میں ان کے ساتھ پھر کیا ہوا,
وہ آج تک جو ہے نا وہ اپنے رونے ان کے نہیں ختم ہوتے ہیں. لیکن بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج افغانیوں کو بھی، پاکستانیوں کو بھی، پوری دنیا کو ایک ایسے سسٹم کی طرف چلنا چاہیے کہ جس پہ ہم پرامن طریقے سے، خالی پاکستان نہیں پوری دنیا کے یہ سودی نظام سے ہم جو ہے نا چھٹکارا حاصل کر سکیں. اس میں انشاءاللہ یہود بھی خوش ہوگا، ہندو بھی خوش ہوگا، سکھ بھی خوش ہوگا، مسلمان بھی خوش ہوگا، عیسائی بھی خوش ہوگا، چین، امریکہ، دنیا کا کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہوگا، روس، سب خوش ہوں گے. لیکن اسلام وہ ایسا معاشی نظام دیتا ہے جس سے جو ہے نا وہ خوشحالی آتی ہے. اور یہ جو جعلی اسلامی نظام ہے یہ تو ایک جرم کے اوپر جو ہے نا بڑا جرم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.